کتنے عظیم ہوتے ہیں وہ لوگ جن کا مقصد زندگی صرف اور صرف انسانیت کی خدمت، فلاح اور بھلائی ہوتا ہے۔ کتنی عظمت والی ہے وہ قوم جو ایسے عظیم سپوت پیدا کرتی ہے۔ یہ لوگ اپنے عزم اور عمل کی روشنی سے عظمت پا کر آسمان پر درخشاں ستاروں کی مانند قوم کے نوجوانوں کے لیے مشعل راہ بن جاتے ہیں۔ ایسے بے مثال لوگوں پر قوم جتنا فخر کرے کم ہے۔ ان افراد کا نسب العین صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ زبان، ذات، قبیلے، علاقے اور مذہب کا فرق کیے بغیر ہر ایک سے محبت، ہر ایک کی خدمت اور ہر ایک کی مصیبت و تکلیف کو رفع کرنے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دیتے ہیں۔ ہمارے وطن عزیز میں ایسے ہی ایک ہستی کا نام عبدالستار ایدھی ہے۔ عبدالستار ایدھی 1928 میں ہندوستان کی ریاست گجرات کے ایک گاؤں میں بانٹوا میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد گرامی عبدالشکور کپڑے کا معمولی سا کاروبار کرتے تھے۔ غربت کی وجہ سے وہ اپنے فرزند کو ابتدائی تعلیم سے زیادہ نہ پڑھا سکے۔ مشہور کہاوت ہے کہ پت کے پاؤں پالنے ہی میں معلوم ہوتے ہیں۔ عبدالستار ایدھی کو بچپن میں 2 پیسے جیب خرچ کے لیے ملتے تھے۔ وہ 1 پیسہ خود خرچ کرتے تھے اور 1 پیسہ کسی ضرورت مند کو دے دیتے تھے۔ کم سنی میں والد صاحب سے کچھ پیسے لے کر تولیے، پنسلیں اور ماچس دکاندار سے لاتے اور بازار میں فروخت کرتے تھے۔ کبھی گلی کوچوں لٹکا کر پانی بیچتے تھے اور کبھی دودھ فروخت کرتے تھے۔ ابھی 11 برس ہی کے تھے کہ والد صاحب شدید بیمار ہو گئے۔ وہ ان کی خدمت میں مصروف رہنے لگے۔ جب وہ 19 برس کے ہوئے تو والد اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ قیام پاکستان کے بعد 1947 کو خاندان کے ساتھ ہجرت کر کے پاکستان آ گئے اور میٹھا در کراچی میں مستقل سکون اختیار کر لی۔ خدمت کل کا جذبہ ان میں اللہ تعالیٰ نے کوٹ کوٹ کر بھر دیا تھا، لہٰذا 1948 میں میٹھا در ہی میں لوگوں کی خدمت کی خاطر بانٹوا میمن ڈسپنسری میں کام کرنے لگے۔ آپ کی فطرت میں لوگوں کی خدمت کرنے کی لگن تو تھی ہی، اس لیے تھوڑی بہت پیسوں کا انتظام کر کے ایک ذاتی مکان خریدا اور ایک ڈاکٹر کی مدد سے فلاحی ڈسپنسری کی بنیاد رکھی جس میں غریبوں اور محتاجوں کا مفت علاج کرتے تھے۔ حتیٰ کہ رات کو گھر جانے کے بجائے ڈسپنسری کے سامنے ہی سو جاتے تھے تاکہ اگر کسی مریض کو رات کے وقت ضرورت پڑے تو اس کی فوری مدد کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ڈسپنسری کو وسعت عطا فرمائی اور 1957 میں کراچی میں ہانگ کانگ فلو کی وبا پھیلی۔ خدمت کا دائرہ وسیع کرتے ہوئے ملیر میں بھی مریضوں کے لیے مفت طبی کیمپ قائم کر دیا اور دن رات خوب محنت کی۔ ترقی کی لگن ہو اور صدقے دل سے خدمت کی جا رہی ہو تو راستے خود بخود نکلتے ہیں۔ عبدالستار ایدھی مرحوم کی اس والہانہ خدمت کو دیکھ کر ایک صاحب نے ڈسپنسری کے لیے 20,000 کا عطیہ دیا۔ اس رقم سے انہوں نے ایک وین خرید لی، خدمت کا دائرہ مزید بڑھا دیا۔ اس طرح انہوں نے پورے سندھ میں مریضوں کے لیے امدادی سرگرمیاں بڑھا دیں۔ دردمند دل رکھنے والے عبدالستار ایدھی اب لاوارث لاشوں کو خود غسل دے کر اپنے قائم کیے ہوئے سردخانے میں محفوظ رکھتے تھے۔ مقررہ وقت تک اگر ان کا کوئی وارث نہ آتا تو اپنے ہی قائم کیے ہوئے قبرستان میں دفن کر کے اس میت کا پورا ریکارڈ رکھتے تھے۔ پاکستان کے شمالی علاقے بشام میں 1972 میں شدید زلزلہ آیا تو کراچی سے اپنی ایمبولینس لے کر زلزلہ زدگان کی مدد کے لیے پہنچ گئے اور دل کھول کر ان کی مدد کی۔ اسی طرح ایک مرتبہ سوات میں بھی زلزلہ زدگان کی مدد کو پہنچ گئے۔ اس وقت وہاں کے تمام ہسپتالوں میں دوائیں ختم ہو چکی تھی۔ آپ نے سارے علاقے کے میڈیکل اسٹوروں سے دوائیاں خریدی اور زخمیوں میں مفت تقسیم کر دی۔ آہستہ آہستہ آپ نے خدمت کے دائرے کو ملک سے باہر تک وسیع کر دیا اور لبنان اسرائیل کی جنگ کے دوران لبنان پہنچ گئے۔ جنگ کے متاثرین کو خوراک کی قلت ہو گئی تو وہاں کے دیہات کی بیکریوں سے خوراک خرید کر ان متاثرین میں مفت تقسیم کرتے رہے۔ انسانیت کی خدمت کے جذبے سے سرشار عبدالستار ایدھی لوگوں کی خدمت کے لیے ہر وقت بے قرار رہتے تھے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیشہ میٹھا در اور ٹاور مرکز پر عیدی دسترخوان لگاتے اور اپنے ہاتھ سے کھانا نکال کر بے سہارا غریب بھوکے اور افراد کو کھلاتے تھے اور پھر انہی کے ساتھ بیٹھ کر خود بھی کھاتے تھے۔ ایدھی صاحب کو جانوروں سے بھی بہت پیار تھا۔ انہوں نے جانوروں کے علاج کے لیے بھی باقاعدہ اسپتال قائم کیے۔
اور 1997 میں گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ایدی ایمبولینس کو دنیا کی سب سے بڑی ایمبولینس سروس کے طور پر شامل کیا گیا۔ اور اس قوم کا یہ عظیم انسان ساری زندگی انسانیت کی خدمت کرتے کرتے 8 جولائی 2014 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ آپ کے انتقال پر حکومتی سطح پر سوگ منایا گیا۔ حکومت پاکستان نے نہایت احترام سے اعلیٰ اعزاز کے ساتھ تجہیز و تدفین کی رسومات ادا کی اور مرحوم کو 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ اس بابا عظیم قوم خدمت نے انتقال کے بعد خدمت کی روشاں کو قائم رکھا اور وصیت کے مطابق آپ کی آنکھیں 2 ضرورت مند افراد کو لگا دی گئیں۔